ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاضرین جمعہ، خطبۃ الحاجہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر انعام کو پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اس آیت کریمہ کے اندر تکمیل دین کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام، دین اسلام کی تکمیل کی بشارت اس آیت کریمہ کے اندر سنائی ہے. یہ آیت اس لحاظ سے بڑی عظیم ہے اور اس کی عظمت کا خیال غیروں کو بھی تھا. بخاری شریف کتاب الایمان کی ایک روایت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک یہودی نے کعب الاحبار، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. کہ امیر المومنین، آپ لوگوں کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، بطور عید اور بطور جشن مناتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایو آیت، وہ کون سی آیت ہے؟ کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذي نزلت فيه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کو اس دن کا بھی علم ہے کہ کس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس جگہ کا بھی علم ہے جس جگہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن، عرفہ کے مقام میں جمعہ کے دن کھڑے تھے اور آپ کے قیام کی حالت میں آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی ہم لوگ اس سے غافل نہیں ہیں کہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہاں تو دو دو عیدیں ہیں، عرفہ کا دن اور پھر جمعہ کا دن. تو اس آیت کریمہ کی عظمت کا خیال ان لوگوں کو بھی تھا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر کسی طرح کی کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے اندر زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق احکامات موجود ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے. یہودی لوگ، کفار و مشرکین مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. مسلم شریف کتاب الطہارہ کی ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب بھی بتلاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغایۃ او بول، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانہ کے آداب بتلاتے ہوئے یہ حکم دیا، اس بات سے منع کیا کہ ہم قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ ہوں.
استقبال قبلہ سے منع فرمایا، او ان نستنجی بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور اگر پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں کبھی پتھر وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، او ان نستنجی برجین او عظم، اسی طریقے سے جانور کا گوبر اور ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ساری چیزیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلائی ہیں، اور زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق مذہب اسلام کے اندر ہدایت موجود ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اپنی امت کو بتائی ہے۔ اگر کوئی چیز امت کے لیے نفع بخش ہو سکتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب رہنمائی ضرور کی ہے، اور اگر کوئی چیز اس امت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص آج کے دور میں اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کرے اور اس کو بہتر سمجھے تو ایسی صورت میں گویا ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کو متہم قرار دیتا ہے، مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ ایک طرف اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا اپنے صحابہ کرام کو، سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی، وہ سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین کے معاملے میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، شریعت سے جس کا کوئی واسطہ نہیں، شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، تو گویا نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی کما حق نہیں کی۔ کتنا بڑا مجرم ہے ایسا شخص۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اس کو بہتر سمجھتے ہوئے، نئی چیز ایجاد کی اور اس کو بہتر بھی سمجھے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو گویا ایسا شخص یہ گمان کرتا ہے، ایسا شخص کا یہ تصور ہے، ایسے شخص کی یہ فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو جو دین اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جس کی جانب اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے، اور جس کی جانب اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی نہیں کی وہ کبھی بھی دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی راہ کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین عن یمین وخط خطین عن یسار، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر سیدھی کھینچی، اور پھر اس کے دائیں جانب 2 لکیریں اور کھینچی، اور بائیں جانب 2 لکیریں اور کھینچی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا، فقال ھذا سبیل اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، تابعداری کرو، اور ادھر ادھر کی راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ ادھر ادھر کی راہیں
تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ تو جو اللہ کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی تابع داری کرنی ہے۔ یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کو دو طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ راہ راست سے ہٹانے کی دو طرح سے یہ کوشش کرتا ہے، ایک خواہشات نفسانی میں مبتلا کر کے، اور دوسرا طریقہ دین کے راستے سے۔ دین کے راستے سے شیطان بنو آدم کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ وہ کہتا کہ یہ دین ہے، اس پہ عمل کرو ثواب ملے گا، اس پہ عمل کرو گے تم کو اجر ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کے نزدیک بدعات عام گناہوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ مرغوب ہے۔ شیطان کو بدعت بہت زیادہ پسند ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فإن المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها، کہ بدعت ابلیس کے نزدیک دیگر گناہوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ آدمی گناہ سے توبہ تو کر لیتا ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی عام گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا شدید قسم کا مجرم کیوں نہ ہو، جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ تصور ضرور رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن بدعتی اہل بدعت جب بدعت کو انجام دیتے ہیں تو نیکی سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی چیز کو نیکی سمجھ کر انجام دے تو اس سے توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ابلیس کے نزدیک بدعت زیادہ پسندیدہ ہے دیگر گناہوں کے مقابلے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی بدعتیں، دین سے ہٹ کر نئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ وقت چونکہ مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ہم دو چار اسباب کو بتائیں گے۔ پہلا سبب ہمارے معاشرے کے اندر دین کے نام پر جو بدعت رائج ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب جہالت ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ مدعیان علم ملیں گے جن کے پاس علم کی عین بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ علم کی نشر و اشاعت میں بذوق میں خیش لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کے رہنما بنے ہوئے ہیں، لیکن سنت کی سین سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کو ایک حدیث تک پڑھنا نہیں آتا صحیح سے، لیکن ایسے لوگ دین کی نشر و اشاعت میں منہمک ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑے داعی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اندر جہالت ہے اور ظاہری طور پہ وہ علم لوگوں کے سامنے یہ دکھلاتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، اور آپ حقیقی معنوں میں اگر اس پر غور کریں تو ایسے ہی لوگوں سے زیادہ بدعت پھیلتی ہے۔ بخاری کتاب العلم کی ایک مشہور روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے ڈائریکٹ کھینچ کے نہیں نکال لے گا، بلکہ علم کو اٹھائے گا اچھے اچھے علماء کو موت دے کر، اچھے اچھے علماء کو اٹھا لے گا، ربانی علماء کو، حقیقی علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے اٹھا لے گا۔ اور جب بڑے بڑے علماء کرام روئے زمین سے چلے جائیں گے اور عام قسم کے محض مدعیان علم باقی رہ جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب کوئی حقیقی معنوں میں عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیں گے، حتیٰ کہ مفتی بھی بنا دیں گے۔ فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا دینی معاملات کے بارے میں، دینی مسائل کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، فافتوا بغیر علم، اور ایسے لوگ بغیر علم کے فتویٰ بازی کریں گے، فضلوا، خود گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دیکھیے اس جہالت کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے، جہالت کی وجہ سے بدعت پھیلتی ہے معاشرے کے اندر۔ دوسرا سبب ہے نفس پرستی، خواہشات نفسانی کی پیروی۔
آدمی کے اندر علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، لیکن خواہشات نفسانی کا اس قدر وہ تابعدار ہے، متبع ہے کہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ نہیں پاتا ہے، بدعت کے کام کو چھوڑ نہیں پاتا، گناہ کے کام کو چھوڑ نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس شخص سے بھلا بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے بغیر کسی اللہ کی طرف سے ہدایت کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک سبب ہے کہ آدمی نفس کی پیروی کرے، اس کے سامنے حق واضح ہو لیکن خواہشات نفسانی کا اس قدر غلام ہو کہ حق کو جاننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود، سنت اور بدعت کی تفریق کے باوجود وہ بدعت کے پیچھے بھاگے، سنت کو چھوڑے اور بدعت کے پیچھے بھاگے۔ تیسرا سبب ہے شخصیات پرستی، اندھی تقلید، یہ بہت بڑا سبب ہے، اور اس سبب نے بہت ساری گمراہیوں کو معاشرے کے اندر رائج کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ تھے، لیکن آبا پرستی، اجداد پرستی حق واضح ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے باپ نے ایسے کیا اس لیے ہم کریں گے، ہمارے دادا نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کریں گے۔ تو یہ جو شخصیت پرستی ہے، آبا اور اجداد پرستی ہے، یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سامنے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم ترجیح نہیں دیتے، ہم اہمیت نہیں دیتے، اور ادھر ادھر کے آپ کے جو متبعین ہیں ان کے اقوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل ہو جائے، پتھر کی بارش برسنے لگے تم پر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا اور تم لوگ کہتے ہو ابو بکر عمر نے ایسا کہا۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے ابو بکر و عمر کا قول نہیں چل سکتا، حالانکہ ایک حدیث کے اندر یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، لیکن اگر ان کی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متصادم ہو، ٹکرا جائے، تو ایسی صورت میں ان کی بات بھی قابل رد ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ایک سبب ہے غیروں کی نقالی، مشابہت، غیر کو ہم جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کتاب الفتن، حضرت ابو عاقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا خیبر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایک درخت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، مشرکین کا ایک درخت تھا، اس کا نام تھا ذات انوات، اس درخت کے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسا کہ مشرکوں کا ذات انوات ہے۔
کوئی درخت مقرر کر دیجئے، کوئی درخت متعین کر دیجئے۔ مشرکین اس درخت پر اپنے اسلحہ وغیرہ رکھا کرتے تھے، ساز و سامان اور جنگ کے ہتھیار وغیرہ لٹکایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ بات جب سنی تو آپ نے تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو وہی بات ہے جو بات قوم موسیٰ نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے بہت سارے معبودان باطلہ ہیں۔ والذی نفسی بیدیہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم گزشتہ لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے۔ تو گزشتہ لوگوں کی پیروی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غیروں کی نقالی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری غلط چیزیں معاشرے کے اندر رائج ہو جاتی ہیں، بہت ساری بدعتیں، خرافات، رسوم و روایات، باطل اعتقادات اور بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں، غیر شرعی چیزیں محض نقالی اور غیروں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر دین کے نام سے رائج ہوتی ہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بدعت کتنا بڑا سنگین جرم ہے اور کتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدعت کے بارے میں فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ۔ صحیح ترغیب کے اندر علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدعت سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، توبہ کو محجوب کر دیا ہے۔ اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں ہوگی حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ جب تک اہل بدعت کو نہیں چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اور کتنا بڑا نقصان ہے اس کا کہ قیامت کے دن لوگ پانی کے لیے ترسیں گے۔ اس دن اہل بدعت حوض کوثر سے، آب کوثر سے محروم رہیں گے۔ بخاری شریف کتاب الفتن حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے وہاں موجود رہوں گا۔ فمن وردہ شرب منہ، تو جو حوض پر وارد ہوگا اس کا پانی پیے گا۔ ومن شربہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی بھی اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے میں ان کو پہچانوں گا، وہ لوگ مجھے پہچانیں گے۔ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں دیکھوں گا وہ مجھے پہچانیں گے، میں ان کو پہچانوں گا، لیکن بیچ میں پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا انہم منی، یہ میرے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنی تبدیلیاں کی تھیں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، کتنی بدعتیں ایجاد کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کی، دور ہو وہ شخص جس نے دین کے معاملے میں میرے بعد کسی طرح کی تبدیلی پیدا کی۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ حوض کوثر سے آدمی، جس دن آدمی پانی کے لیے پریشان حال ہوگا، اس دن حوض کوثر کا پانی ایسے شخص کو یعنی اہل بدعت کو میسر نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے معاملے میں جو ادھر ادھر کی بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسوم و روایات ہیں، ان تمام بدعات سے خود اپنے آپ کو بچانے اور خود اپنے آپ کو بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh